نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج کل سوشل میڈیا پر اور باہر طوفان بدتمیزی برپا ہے، گستاخیاں ہو رہی ہیں بہت زیادہ. نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے آج یہ عنوان بھی اس لیے چنا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کو پتہ چلے کہ عمر کون تھا، عمر کی شخصیت کیا تھی. میں نے یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس متعلق. یہ لوگ جان بوجھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ طعن و تشنیع کرتے ہیں اور غلط شلط بولتے ہیں. یہ روافض کا کام ہے جن کا شروع اسلام سے لے کے آج تلک صرف اور صرف یہی ان کا حال رہا ہے. ماضی بھی یہی ہے ان کا کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر تبرہ کرنا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نعوذ اما عائشہ صدیقہ ہو امہات المومنین اہل بیت اطہار میں سے یہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہم محبان اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں. تو یہ اہل بیت کی آڑ لے کر اہل بیت کا ایک اپنے اوپر لیبل لگا کر یہ دن رات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں. محرم میں طوفان بدتمیزی تھی، ہر جگہ پر یہی بات آئی. بھئی اصل میں ان کو دشمنی عمر کی ذات سے نہیں ہے، امیر معاویہ کی ذات سے نہیں ہے، صحابہ کی ذات سے نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا اصل ان کو دشمنی اور ان کو جو مصیبت ہے نا ان کے لیے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نہیں بنے ہوئے، بلکہ ان کے جو کفر و الحاد کو مٹایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے. یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو گندا کر کے گالیاں دے کے ہم نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کریں تاکہ کوئی بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا نام لیوا نہ ہو. تاکہ نام لیوا نہیں ہوگا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اس کی ذات پر ہم جلدی سے اٹیک کریں گے، کہیں گے کہ ناکام ہو گیا. یہ چیزیں ان کے ہاں ان کے دین اور اصول ہے، اسی لیے صحابہ اکرام پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام پر بکواس کرتے ہیں. جبکہ ان کو اگر کہا جائے تو پھر یہ عجیب و غریب منطق بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا دشمن بنا کر پیش کرتے ہیں، جعلی من گھڑت روایات لے کر جن کا کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اصل سے تعلق نہیں ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کا تو آپس میں پیار تھا، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم کہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بالکل رحم دل تھے، ان کا آپس میں پیار تھا. تو پھر یہ جعلی من گھڑت روایت لے کر آتے ہیں. کبھی کہتے ہیں در بطول کو آگ لگائی، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک عمر نے نیزہ مارا اس کو سیدہ فاطمہ کو تو ان کا بطن سے محسن جب پیدا ہی نہیں ہوا نام بھی رکھ لیا کہ محسن ان کے پیٹ سے ضائع ہو گیا. کہ یہ ایسی فلمیں بنا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ایسی باتیں بنا کر لوگوں کو ٹوپی ڈرامے جس طرح اپنا من گھڑت باتیں واقع کربلا میں شامل کر کے لوگوں کو یہ یرغمال بناتے ہیں. اسی طرح ہی حب اہل بیت کا نام لے کے یہ من گھڑت باتیں لے کر آئے ہیں اور یہ لا کر صرف اور صرف لوگوں کو حب اہل بیت کے نام پر چورن بیچ کر یہ اپنا الو سیدھا کر سکیں اور اپنے کاموں کو یہ آگے لا سکیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیا میری آواز نہیں آ رہی آپ سب کو؟ یہاں پر تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آواز میری آپ لوگوں کی طرف کلیئر آ رہی ہے. اب کسی کے پاس اگر نہیں آ رہی تو وہ الگ سی بات ہے.
یہاں پہ میں جزاک اللہ خیران. تو یہ چیز چورن بیچنا، اپنا پیٹ پالنا، ان کا کام ہے. صحابہ اکرام پہ تفاوت، صحابہ اکرام میں نفرت، یہ ان لوگوں کے معاملات سامنے لا کر تاکہ یہ لوگ اس طرح کے معاملات کر سکیں. جن کے پاس اگر آواز نہیں آ رہی تو وہ انشاءاللہ تعالی یہ بیان میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں اور یہ ریکارڈ بھی ہو جائے گا اور یوٹیوب پہ بھی آ جائے گا، تو آپ لوگ سماعت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جن کو آ رہی ہے تو وہ یہاں پہ زوم پہ سن سکتے ہیں. ابھی جب ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا بھائی آپس میں محبت تھی، آج میں نے آپ لوگوں کو اہل سنت کی کچھ کتابوں سے اور اہل تشیع روافض کی کتابوں سے یہ بات بتانی ہے کہ یہ لوگوں کے آپس میں دشمنی نہیں تھی، بلکہ یہ لوگ جو روافض ہیں یہ لوگ جھوٹ بول کر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر تبرہ کرتے ہیں، سہارا لیتے ہیں اہل بیت کا نام کا، جبکہ جھوٹ بولتے ہیں، سراسر جھوٹ بولتے ہیں، دن رات جھوٹ بولتے ہیں. ان کا کام اور ان کا مذہب ان کے ہاں ہے لا دین لمن لا تقیت لہو، کہ اگر تم نے تقیہ نہیں کیا، مطلب کہ دل کی بات جو ہے دل میں ہی چھپا رکھنی ہے، زباں پہ کچھ اور لانا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کے مذہب میں کہ اگر تقیہ نہیں کیا تو تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ اس کو کہتے ہیں منافقت. ان کے ہاں اس چیز کو جائز قرار دیا گیا ہے. تو یہ تقیہ کی زبان استعمال کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ آپ کہیں پر بات کر لیں کہ بھئی صحابہ اکرام پہ شیعہ تبرہ کہتے ہیں، بہت سارے آگے کہتے ہیں نہیں او جی ہم تو صحابہ اکرام کو اچھا مانتے ہیں، او جی ہم تو صحابہ اکرام، پھر کیا کہ او جی بولو بات سنو، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ دیکھو جی اہل بیت کے دشمن پر لعنت. بھائی کون ہے دشمن؟ اب پوچھو ان سے بھائی کون ہے دشمن، تو کہیں ابو بکر دشمن تھا، باغ فدق چھین لیا. بھئی عمر فاروق دشمن تھا، بی بی کے گھر پہ دروازے کو آگ لگا دی. بی بی کے جو ہے نا فاطمہ الزہرا کے بطن میں محسن تھا، اس کو انہوں نے نیزہ مارا، وہ حمل ضائع ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمزور بنا کے پیش کرنا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہم شیر خدا کہتے ہیں وہ اپنی بیوی کا تحفظ بھی نہیں کر سکا. ان کے بقول، میرے بقول نہیں، میں نہیں کہوں گا، میرے بقول سب جھوٹ من گھڑت باتیں ہیں اور ان چیزوں کو ہم نہیں مانتے. اور آپ کو بتانا آج مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد علی ہیں، بخاری میں ہیں، شیعوں کی فروع کافی کتابوں میں ہیں. اور یہ چیز میں کتابیں حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا مختصر سے ٹائم میں، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بات کھل کر آ سکے اور آپ لوگ اس بات کو سمجھ سکو، کسی اور کو سمجھا بھی سکو، تاکہ آپ لوگوں کو بھی علم ہونا چاہیے کہ نا جو بات استاد جی نے کی ہے وہ کتابوں میں بھی ہے یا نہیں ہے. دیکھیں جی شیعہ سنی متنازع مسائل میں یہ ایک مسئلہ ہے، جبکہ اہل سنت کے پاس بھی یہ مسئلہ کلیئر ہے. اس کو متنازع کس نے بنایا ہوا ہے؟ صرف شیعہ نے. کیوں؟ ان بے شرموں نے بنایا ہوا ہے، ان لادین لوگوں نے بنایا ہوا ہے جو اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتے. ان کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئے. اور بد نیت اور بد ذات لوگوں سے اگر اب پوچھیں تو یہ اپنے آپ بڑھ کے ماریں گے، خواہ کی بھڑمبائیاں کریں گے، لیکن حقیقت یہ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں تعلق نہیں ہے؟ بھائی حقیقت سے اگر ان کا تعلق ہو تو پھر ان کا مذہب ہی ختم ہو جاتا ہے. ان کا مذہب ہی، ان کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. ان لوگوں نے صرف اور صرف لوگوں کو مذہب کی آڑ میں بے وقوف بنایا ہوا ہے. ان لوگوں نے صرف اور صرف اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے اہل بیت کے نام کی آڑ لی ہوئی ہے، جبکہ حضرت عمر کو یہ شرف یقیناً حاصل ہے، جبکہ آج کے شیعہ علماء اس اشرف و قرابت کے قائل نہیں. کیوں؟ جاہل ہے نا. حقیقت کو جو نہیں مانتا وہ جاہل ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. بھائی دین کے ساتھ ان کا ویسے بھی واسطہ نہیں ہے. اور آج خواہ کی
یہ بڑمبیاں کریں گے کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح نہیں ہوا بھائی کیوں نہیں ہوا بھائی تو روکے گا؟ تیرا باپ میں جرت ہے، تیرا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا جب نکاح ہوا، تمہارا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں نکاح ام کلثوم کے بارے میں ایک روایت ہے، ثعلبہ بن ابی مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مدینہ کی عورتوں میں چادریں تقسیم کی، ایک عمدہ چادر بچ رہی، ان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا حضرت آپ یہ چادر رسول اللہ کی نواسی حضرت علی کی صاحبزادی ام کلثوم کو عنایت فرمائیں جو آپ کی بیوی ہیں۔ یہ الفاظ ہیں بخاری میں، الفاظ یہ ہیں یا امیر المومنین اعط هذا بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی عندک امیر المومنین۔ عمر نے کہا میری بیوی ام کلثوم کے مقابلے میں بی بی ام سلیت اس چادر کی زیادہ مستحق ہیں، وہ انصاری عورتوں میں سے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ امیر المومنین کہنے لگے یہ بی بی ام سلیت رضی اللہ عنہا جنگ احد میں پانی کی مشکیں اپنی کمر پر لاد لاد کر ہمارے لیے لاتی تھیں۔ بخاری کی جلد اول صفحہ نمبر 3 پر حمل النساء قرب الی النساء الی الناس میں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باپ کا نام میں بتا دیتا ہوں، باپ حمل النساء بخاری میں ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 3 پہ ہے۔ آپ کو میں نے باپ بتا دیے، جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ روایت۔ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اس کی شرح یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ام کلثوم امیر المومنین جناب عمر کی بیوی تھی، ان کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت رسول اللہ ہے، اسی لیے لوگوں نے ان کو بنت رسول کہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے، کیونکہ حضرت حسن حسین کو بھی نبی کی اولاد کہا جاتا تھا، تو حضرت ام کلثوم کو بھی نبی کی اولاد کہا گیا، بیٹی کہا گیا۔ بی بی ام کلثوم رسول اللہ کی حیات ہی میں پیدا ہوئی تھی، اور یہ حضرت فاطمہ زہرا کے سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، یاد رکھیں۔ یہ میں نے صرف آپ لوگوں کو بخاری کا ایک حوالہ دیا ہے۔ بھئی اہل سنت کا تو عقیدہ ہے نا۔ اب چلتے ہیں شیعوں کی طرف۔ فروع کافی، یہ شیعوں کی معتبر کتاب ہے، فروع کافی نام ہے اس کا۔ اس کتاب کے مؤلف شیعہ ابو جعفر بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی متوفی 328 تا 329 اپنی اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو امام غائب مہدی المنتظر میں پیش کیا تو انہوں نے فرمایا یہ شیعوں کے لیے کافی ہے، اس پر تصدیق ثبت فرما دی اور کہا یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ یہ جیسے ہمارے پاس بخاری ہے نا، بخاری شریف، یہ شیعوں کے پاس اسی طرح کی یہ کتاب ہے فروع کافی۔ یاد رکھیں، اگر کسی نے لکھنا ہے کتاب کا حوالہ لکھ لیں اپنے پاس۔ ملا خلیل شارح کافی اپنی کتاب الصافی شرح اصول کافی میں لکھتے ہیں ہماری علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے یہ سار صحیح اس پر دلالت کرتے ہیں جو حدیث بھی اصول فروع میں مروی ہیں بالکل صحیح ہے۔ الصافی صفحہ نمبر 36 پہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اصول کافی فروع کافی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ صحیح اور مستند کتاب ہے اور اس کی احادیث کا انکار گویا امام کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ جیسے سنیوں کی صحیح بخاری پائے کی کتاب سمجھی جاتی ہے، اسی لیے ہم نے اس کتاب کا حوالہ اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کا حوالہ دیا ہے، لکھ لیں اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ کتاب فروع کافی، باب تزویج ام کلثوم، کتاب النکاح، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 346، یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ فروع کافی، باب تزویج ام کلثوم۔ یہ باب کتاب النکاح میں ہے،
جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 346 ہے۔ امام جعفر صادق سے جب بی بی ام کلثوم زینت صغرا بنت علی کے نکاح کے متعلق پوچھا گیا کہ اس کا نکاح حضرت عمر سے کیسے ہو گیا تو فرمانے لگے یہ رشتہ ہم سے چھین لیا گیا۔ دیکھیں جی، یہاں پہ جو میں نے دلیل ان کے کتابوں سے دی ہے، ایک دلیل ان کی کتاب سے یہ دے دی، یہ امام جعفر کا قول ہے۔ اب دوسری طرف ہم چلتے ہیں، اب سنیے گا، یہ اپنے مائکوں کو سیدھا کر لیں، میرے کان میں آپ کے لوگوں کی آواز آ رہی ہے، مجھے نہیں آنی چاہیے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ جناب جعفر صادق کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر فاروق نے امیر المومنین علی سے ام کلثوم بنت علی کا رشتہ طلب فرمایا تو آپ نے جواب فرمایا وہ ابھی جوان نہیں ہوئی، تو اس جواب کے بعد حضرت عمر نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے ملاقات کی۔ کون ہے؟ حضرت علی کا چاچا ہے، کون ہے؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر نے ملاقات کی، دریافت کیا کہ کیا میں بیمار ہوں؟ تو عباس نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آپ کو بھتیجے علی سے ان کی بیٹی، سنو الفاظ شیعہ کی کتاب سے، ان کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ طلب کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ یاد رکھیے اگر اس نے میری فرمائش پوری نہ کی تو میں تم سے آب زمزم کی انتظامی سربراہی واپس لے لوں گا، تمہارے ایک ایک بزرگی ختم کر دوں گا اور علی پر چوری کے 2 گواہ قائم کر کے چوری کی حد میں اس کا دائنا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو عباس نے کہا علی سے عمر کے جذبات کی اطلاع کرتے ہوئے کہا آپ اپنی دختر ام کلثوم کا نکاح کا معاملہ میرے سپرد کر دو۔ تو علی نے یہ معاملہ حضرت عباس کے سپرد کر دیا۔ یہ فروع کافی میں کتنی غلاظت والی بات کی گئی، اور یہاں مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بکواس کی ہے، مقصد میرا یہاں پہ یہ کہ ثابت کرنا ہے کہ ان کی کتاب سے کہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اوپر گند بکواس کی، جو بھی کی بکواس سے اوپر آپ نے سن لیا، کفر بکا اس نے، سب کچھ کیا۔ فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 346، طبع دارالکتب اسلامیہ تہران۔ یاد رکھیں یہ 2 کتابیں۔ اب تیسری کتاب کا نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تہذیب الاحکام کتاب النکاح، جس کے اندر انہوں نے یہ کون ہے اس کا بھی تعارف کروا دوں آپ کو۔ شیخ الطائفہ ابو جعفر بن محمد جعفر طوسی المتوفی 460 ہجری نے اپنی شہر آفاق کتاب تہذیب الاحکام، یہ شیعوں کی کتاب ہے، میری کتاب نہیں ہے، سنیوں کی کتاب نہیں ہے، میں ان کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں۔ تہذیب الاحکام میں غیر مبہمہ الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ بی بی ام کلثوم بنت علی جو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ یہ تہذیب الاحکام ہے، کتاب النکاح ہے، اس کے اندر یہ ان کی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اب ایک اور جگہ سنیں، عبداللہ بن سنان اور معاویہ بن عمار سے روایت ہے کہ ہم نے امام جعفر صادق سے مسئلہ دریافت کیا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عدت وفات کہاں گزارے، اپنے شوہر کے گھر بیٹھے یا جہاں چاہے گزارے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا جہاں چاہے بیٹھے، کیونکہ جب داماد علی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آئے۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، تہذیب الاحکام میں نے نام اوپر بتا دیا ہے، ابو جعفر محمد جعفر طوسی المتوفی 460، یہ بھی شیعہ ہے۔ اب یہ میں نے 2-3 کتابوں کے دلائل آپ لوگوں کے سامنے رکھے، اب مجھے بتائیں، چلے جی یہ باتیں ہو گئی، آپ نے سن لی، اب
جو بات آخری میں کر رہا ہوں وہ بات انہی کی کتاب سے. اب میں آپ لوگوں کو نور اللہ شوستری، ان کا بہت بڑا پوپ ہے، پادری ہے، جس کو سزا دے کے مار دیا گیا تھا. یہ 11ویں صدی کے مشہور شیعہ مجتہد ہیں. اپنی مایہ ناز کتاب المجالس المومنین فروع کافی کی جلد 2 میں لکھتے ہیں، اللہ اکبر، فروع کافی کی 2 روایت کو فارسی زبان میں یوں لکھتے ہیں، در کتاب استسقاء. ابھی اس کا میں ترجمہ آپ کو بتا دوں. کتاب استسقاء میں وغیرہ منقول ہے کہ جب عمر بن خطاب نے اپنی خلافت کو ترویج دینے کے لیے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ طلب کیا تو آپ نے دوبارہ حجت قائم کرنے کے لیے اس سے انکار کر دیا. آخرکار حضرت عمر نے حضرت عباس کو اپنے پاس بلایا اور قسم کھا کر کہا، یہ عبارت میں آپ لوگوں کو اوپر سنا کے آیا ہوں فروع کافی کی، لیکن یہ مجالس المومنین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 پہ کون لکھتا ہے؟ نور اللہ شوستری. یہ شیعوں کا 11ویں صدی کا بہت بڑا پوپ ہے، بہت بڑا ان کا مجتہد ہے. اس نے یہی بات یہی پہ لکھی ہے کہ حجت قائم کرنے کے لیے اسے انکار کر دیا. آخرکار حضرت عمر نے حضرت عباس کو اپنے پاس بلایا اور قسم کھا کر کہا، اگر حضرت علی کو مجھے اپنا داماد بنانے پر تیار نہ کیا تو مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں وہ کروں گا. یہ چیزیں ان کی کتابوں میں، میرے کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے کتاب کی بات ہو رہی ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. اور سقایا حج زمزم منصب تجھ سے واپس لے لوں گا. جب عباس نے یہ معلوم کر لیا یہ سخت آدمی اس ناروا معاملے کو اس طرح کرے گا جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے، تو حضرت عباس نے علی کو چمٹ کر التماس کی کہ اس مطہرہ مظلومہ کے نکاح کا معاملہ اس کے ہاتھ دے دے. جب حضرت اس بارے میں حد سے گزر گئے تو علی نے بصورت اقرا خاموش اختیار کر لی، یہاں تک کہ حضرت عباس نے ان کا نکاح ان سے کیا. کس سے کیا؟ حضرت عمر سے. تو حضرت علی نے بصورت اقرا خاموشی اختیار کر لی، یہاں تک کہ حضرت عباس پھر اپنے آپ کو اس نکاح کے مرتکب ہوئے اور بھڑکنے والے فتنے کو آگ بجھانے کی خاطر نعوذ باللہ من ذالک اس منافق ظاہر اسلام نعوذ باللہ من ذالک عمر کے ساتھ کر دیا. یہ کس کی ہے الفاظ؟ یہ ان کے پوپ پنڈت کی باتیں ہیں، میری باتیں نہیں ہیں. میں نے اپنی کتاب بخاری کا ایک حوالہ دے دیا ہے، اب ان کی ہی باتیں ہیں. آپ ہی سوچیں، اب یہ راز سامنے کھلا ہے، اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو آپ پر یہ راز کھل جائے گا کہ حب اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل بیت سے کس قدر دشمنی کی جا رہی ہے اور ان کی غیرت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ یعذ باللہ، وہ اتنے کمزور تھے وہ اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہ کر سکتا تھا، جبکہ شیعہ عقیدے کے مطابق علی تو مولا مشکل کشا ہے. 1400 سال سے یہ نعرہ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کو خدا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یا علی مدد کا ورد صبح شام کیا جاتا ہے. تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی کو کمزور اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسا ڈھانچہ بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ علی کمزور تھا، اپنی بیوی کی حفاظت نہ کر سکا، اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہ کر سکا. یہ ان کا اصل اہل بیت کا نعرہ ہے. جھوٹ کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، نفرت ہے ان کے دلوں میں صحابہ کی، اہل بیت کی. ان لوگوں نے صرف نام اہل بیت کو آڑ بنایا ہوا ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے، دین کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پہ طعن و تشنیع کرنے کے لیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا ہے اللہ پاک مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جو حق ہے وہ حق ہے، جو ناحق ہے وہ ناحق ہے. حق کبھی چھپ نہیں سکتا ہے اور باطل
کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ان باتوں کو سب تک پہنچائیں تاکہ آپ لوگوں کی توسط سے ہر کسی تک بات پہنچے کہ یہ روافض شیعہ اصل میں محب اہل بیت نہیں ہے، غداران اہل بیت ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔